خدا یسوع کے قادر اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں پاسٹر افتخار اللہ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے عزیزوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 13ویں باب میں 6 آیت سے لے کے 9ویں آیت تک ہم نے اسٹڈی کی تھی، اور ہم نے ایک تمثیل سیکھی تھی جو یسوع مسیح نے تمثیل سکھائی، اور اس کی 6 آیت ایک آیت ہم نے دیکھی تھی، اور اس ایک آیت کے اندر سے 3 پوائنٹ ہم نے سیکھنے کی کوشش کی تھی، اور وہ میں 3 پوائنٹ آپ کو ایک دفعہ پھر رپیٹ کرتا چلوں کہ پہلے ہم نے سیکھا تھا پوائنٹ نمبر 1 یہ تمثیل کہنے والا کون ہے، اور پھر جو دوسرا پوائنٹ تھا وہ ہم نے سیکھا تھا کہ پاکستان سے کیا مراد ہے، پاکستان کس کو کہا گیا ہے، اور پھر تیسرا پوائنٹ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ انجیر کے درخت سے کیا مراد ہے، انجیر کا درخت کس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ 3 پوائنٹ تھے جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں سیکھے تھے، اور آج ہم اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں، یعنی کہ 7ویں آیت کی طرف۔ تو یہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے، اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے۔ خداوند کے زندہ اور مقدس کلام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیزوں، یہ 7ویں آیت جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، اس میں ہم 2 پوائنٹ کو سیکھیں گے کہ یہ باغبان جس کے بارے میں یسوع مسیح نے بات کی ہے، یہ باغبان کون ہے، اور اس کا دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ سیکھیں گے کہ 3 برس سے کیا مراد ہے۔ یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ میں 3 برس سے جو ہے وہ اس میں انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں، تو 3 برس کس کو ظاہر کرتے ہیں؟ یسوع مسیح نے 3 برس کی ہی کیوں بات کی؟ تو یہ 2 پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو اگر ہم باغبان کی بات کریں تو باغبان کے بارے میں یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 15ویں باب کی پہلی آیت کو اگر ہم پڑھیں یا اس کا مطالعہ کریں تو وہاں پر یسوع مسیح اپنے لب مبارک سے فرماتے ہیں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 جو تھا کہ باغبان کون ہے، تو اگر ہم مقدس یوحنا کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کو دیکھیں جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھا بھی ہے، تو وہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ جو باپ ہے وہ باغبان ہے، وہ جو ہے وہ اس باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے، باغبان جو ہے وہ اس کا مالک ہے۔ تو یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ میں 3 برس سے اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، جو پہلا پوائنٹ تھا کہ باغبان کون ہے، تو ہمیں پتہ چلا کہ باغبان جو ہے وہ کوئی ایک شخص کی بات نہیں کی گئی، بلکہ وہ خدا باپ خود ہے جس کے بارے میں یسوع مسیح نے فرمایا۔ اور جو 3 برس سے کیا مراد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا تو یسوع مسیح نے 3 سال اپنی خدمت میں گزارے، اور 3 سال اس نے جو ہے وہ منادی کا کام کیا۔ اور اس پر جو 3 برس سے مراد ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے 3 برس کی منادی کے دوران اسرائیل کے اندر یہ منادی کی، اور اسرائیل کو انہوں نے اپنے پروں کے نیچے چھپانے کی کوشش کی، اور اسرائیل کو خدا کے قریب لانے کی کوشش کی، اور اسرائیل کو یہ بار کروانے کی کوشش کی کہ وہ کسی طرح اس کو قبول کرے، کسی طرح وہ اس کی منادی کے اوپر کان لگائے، کسی طرح وہ اس کو جو ان کے بیچ میں آیا ہے، یعنی کہ یسوع مسیح جو ان کے پاس آیا وہ ان کو قبول کرے اور نجات تک پہنچے۔ لیکن جب تک یسوع مسیح زمین پر رہے، یا جب تک یسوع مسیح نے منادی ان کے بیچ میں کی، انہوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا۔ تو اس طرح یہ 3 برس سے مراد یہ ہے کہ یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں 3 برس سے اسرائیل کے اندر منادی کر رہا ہوں، میں ان کو انجیل کا پیغام سنا رہا ہوں، میں ان کو خدا سے ملانے کی جو خوشخبری ہے وہ سنا رہا ہوں، لیکن 3 سالوں سے انہوں نے کلام کو قبول نہیں کیا۔ 3 سالوں کے اندر جو میں ان کے اندر پھل دیکھنا چاہتا تھا وہ پھل میں نہیں حاصل کر سکا، وہ پھل میں نہیں پا سکا۔ تو اسی وجہ سے یسوع مسیح نے یہاں پر 3 برس کی بات کی ہے، کیونکہ اس کا تعلق یسوع مسیح کی خدمت کے ساتھ ہے، ورنہ اگر اس کا تعلق یسوع مسیح کی خدمت کے ساتھ نہ ہوتا تو یسوع مسیح 1 سال بھی کہہ سکتا تھا، 2 سال بھی کہہ سکتے تھے، 5 سال بھی کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے جو 3 سال کی بات کی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی زمینی خدمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ 3 سال یسوع مسیح کی خدمت کی عکاسی کرتے ہیں کہ جب تک اس نے خدمت کی زمین کے اوپر وہ اسرائیل کے اندر پھل نہ ڈھونڈ سکا۔ جب یسوع مسیح نے کہا کہ میں 3 برس سے اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، تو اس کے جواب میں یسوع مسیح نے کہا کہ اسے کاٹ ڈال،
یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ تو یہاں پر نئے سال میں جب خدا نے ہمیں نیا سال بخشا ہے، 2023 کا سال ہماری زندگی میں ہمیں دیا ہے، تو یہاں پر میں ایک اہم پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ باغبان کو کہا گیا کہ یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ تو زمین سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، جہاں پر وہ پودا لگایا گیا ہے، وہ وہاں کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ باغ کے اندر کی بات کرتے ہیں۔ تو 2023 میرے عزیزو جب خدا نے ہمیں دیا ہے تو اس کا مقصد ہمیں پھل لانا ہے۔ جیسے انجیر کے درخت کا مقصد پھل لانا تھا، لیکن جب وہ پھل نہیں لاتا تو اس پر اسے مالی کو، باغبان کو آرڈر یہ ملا، اس کو حکم یہ ملا کہ اس کو کاٹ دے۔ یہ کیوں جگہ روکے رہے؟ یہ کیوں اس زمین کو روکے رہے؟ اس کا مطلب ہے جو مالی ہے وہ اس پودے کی جگہ پر نیا پودا لگانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر وہ پھلدار نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایک نئی سوچ ہے کہ وہ اس انجیر کے درخت کی جگہ ایک نیا پودا لا کے رکھے جو اس کو جب بھی وہ آئے اور اس کو پھل دے۔ اور آج میرے عزیزو جب 2023 مجھے اور آپ کو خداوند نے دیا ہے تو یہ اس کا فضل، یہ اس کی مہربانی، یہ اس کا پیار ہے۔ اور جب وہ ہم سے ڈیمانڈ کرے، جب وہ ہم سے چاہے اس کے بدلے میں، تو وہ کیا ہم سے چاہے گا؟ وہ مجھ سے اور آپ سے پھل کی توقع کرتا ہے کہ اس 2023 میں اور آپ اسے پھل دے۔ پچھلے سالوں کو چھوڑیں، جیسے بھی گزر گئے، 2022 تک جو کچھ بھی ہوا اس کو بھول جائیں، لیکن جب خدا نے 2023 کا سال اپنے فضل کی وجہ سے مجھے اور آپ کو دیا ہے تو اس 2023 میں میرا اور آپ کا مسیحا یعنی کہ یسوع مسیح مجھ سے اور آپ سے پھل کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آئیں اس 2023 کو ہم اپنے لیے پھلدار ثابت کریں تاکہ ہم اپنے اندر پھل رکھیں، اور خدا کی بھی یہی مرضی ہے کہ ہم اسے پھل دیں۔ اور اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں، ضرور شیئر کریں، اور اس ٹاپک کو ضرور سیکھیں کہ 2023 جب خدا نے ہمیں دیا ہے تو یہ کیا تقاضا کرتا ہے مجھ سے، یہ آپ سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ اور جب ہم اس کو دیکھیں گے، سنیں گے، تو پھر ہمیں اس کی اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ اور آنے والی ویڈیوز میں ہم مزید اسی ٹاپک کو آگے لے کر چلیں گے کہ جہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں تھالا کھودوں، کھاد ڈالوں، اور تو 1 سال اسے اور بھی رہنے دے، تو ان کا کیا مقصد ہے؟ آنے والے دنوں میں ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ آج تک کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔